لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشر مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے زندگی میں اخلاق کا کردار. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرکار نے سخن قرار دیا اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا. ہم نے ہر انسان کو آبرومند پیدا کیا. ہم نے ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم نے ہر انسان کو مکرم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اگر انسان دریا کا سفر کرتا ہے اور وہ خشکی میں سفر کرتا ہے تو ہم ہی انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا کا بھی سفر کر سکے اور خشکی میں بھی سفر کر سکے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور پاک و پاکیزہ رزق بھی ہمیں نے عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوق سے افضل بنایا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر انسان اللہ کی تمام مخلوق سے افضل و برتر ہے تو برتری کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا. کسی وجہ سے انسان دوسری مخلوق سے افضل ہوگا. وہ کون سا معیار ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوق سے افضل ہے؟ اسے بھی قرآن نے بیان کیا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اگر تمہارے یہاں وہی کمالات پائے گئے، اگر تمہارا کردار پاک و پاکیزہ ہے، اگر تم صاحب اخلاق ہو، اگر تمہارے یہاں ہمدردی پائی جاتی ہے، اگر تمہارے یہاں قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اگر تم بشریت کا خیال کرتے ہو، اگر تم میں نرمی، محبت، الفت پائی جاتی ہے انسانیت اور بشریت کے نسبت، ایک جملے میں یوں کہوں کہ اگر تم روحی اعتبار سے اخلاقی فضائل رکھتے ہو اور اخلاقی کمالات کے اوپر فائز ہو اب تو بلند و بالا کہے جاؤ گے. لیکن اگر ایک انسان کی زبان اچھی نہ ہو، ایک انسان روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ نہ ہو،
ایک انسان پرہیزگار نہ ہو، جو لوگ سچ نہیں بولتے، جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جو لوگ روحی اعتبار سے گندے ہوتے، ان کو قرآن جانور بھی کہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور کی طرح ہے، بلکہ انہیں جانور بھی نہ کہو، جانور سے گئے گزرے ہیں۔ لیکن جب انسان روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے اور صاحب کمال بنتا چلا جاتا ہے تو اللہ ایسے انسان پر فخر کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ خدا کتنا عظیم ہے، اس نے کتنی پیاری مخلوق پیدا کی۔ پھر قرآن نے ایک جگہ کہا کہ لیکن میرے بندوں میں کم بندے ہیں جو روحی اعتبار سے پاکیزگی کے کمال پر فائز ہوں، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم بندے ہیں جو میری دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، جن کے ہاں شکر گزاری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہی وہ روحی فضیلت ہے، یہی وہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان اشرف مخلوقات بنتا ہے، اور اس پاکیزگی کا بڑا گہرا ربط ہے انسان کی زندگی سے، انسان کی زبان کا، انسان کی طہارت نفس کا، انسان کی سچائی کا، اور انسان کے یہاں جو ہمدردی پائی جاتی ہے اس کا انسان کی زندگی سے بہت گہرا ربط ہے۔ اسی لیے انہوں نے گفتگو قرار دیا ہے کہ زندگی میں اخلاق کا کردار کیا ہے۔ کل ایک کردار آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر انسان صاحب اخلاق ہے تو اخلاق کا انسان کے رزق سے بہت گہرا رابطہ ہے، اور اس میں پہلی بات یہ بتائی تھی کہ اگر تم میں سب سے پہلی چیز ہمدردی پائی جائے اپنی فیملی کے ساتھ، ہمدردی بھی اخلاق سکھاتا، اگر تم میں اپنی فیملی کے ساتھ ہمدردی پائی جائے تو ہم تمہیں بے پناہ رزق عطا کریں گے۔ اور کر کے بتایا بھی کہ رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معین رزق جو انسان کو مل کے رہے گا، لیکن ایک ان لمیٹڈ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو پانے کے لیے کچھ امور کو انجام دینے کی ضرورت ہے، جس میں سے پہلی بات یہ کہی کل کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حدیث کل آپ کی خدمت میں یاد کیا تھا، من حسنا برہ اہل بیتہ زیدہ فی الرزق، جو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اپنی فیملی کے فرق کرتے، اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ یہ کل کی گفتگو تھی اور کل اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کیا، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں انسان کے رزق سے بہت زیادہ مربوط ہیں ہمارے اور آپ کے، اب دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے امام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہے۔ امام علی علیہ السلام ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، اور امام ان سے پوچھتے ہیں، آپ غور کریں انسان کی زندگی میں رزق سے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر مال و دولت نہ ہو تو نہ وہ عطاگاری کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو پڑھا سکتا ہے، نہ وہ مسجد بنوا سکتا ہے، نہ وہ مدرسہ بنوا سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی کار خیر کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی الخبز، اے اللہ
میری روزی میں برکت عطا فرما. یہ ہمیشہ نبی پاک دعا کرتے تھے بارک لنا فی القوت. اور اس کے بعد کہتے تھے ولولا الخبز، اگر روٹی نہ ہو، اگر انسان کے پاس رزق نہ ہو، اگر انسان کے پاس مال و دولت ہو، تو نبی پاک فرماتے ہیں ما سمنا ولا صلینا ولا ادینا فرائض ربنا. آپ انصاف سے بتائیے اگر کسی انسان کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہ ہو، وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کیسے روزہ رکھے گا، وہ کیسے دوسرے امور کو انجام دے گا؟ آپ اس سے کہیں بھی تو نہیں کر سکتا ہے. اگر جاؤ سوچو میرے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں، تو ہمیشہ نبی پاک نے کہا اللہم بارک لنا فی الخبز، میرے رزق کو برکت عطا فرما میرے رزق میں. پھر کہتے تھے ولا تفرق بیننا وبین الخبز، اے اللہ میرے رزق اور میرے درمیان کبھی بھی جدائی نہ ڈالنا. کتنی عظیم دعا ہے. میرے اور میرے رزق کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالنا. اگر تیرا رزق نہ ہو تو نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ میں روزے رکھ سکتا ہوں، اور نہ ہی دوسرے امور انجام دے سکتا ہوں. آپ انصاف سے بتائیے اگر انسان کے پاس رزق نہ ہو تو صحت و سلامتی کیسے، اس کے جان و قوت کیسے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس دولت کو رزق کہا جاتا ہے. اسی لیے مولا تھے، آپ کے اصحاب تھے، اور اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں الا انبئکم بما یزید فی الرزق، یہ بتاؤ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کیا کیا چیزیں انسان کے رزق کو بڑھا دیتی ہیں؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انسان کیا سوچتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہے. امام نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو میں بتاؤں کیا کیا چیزیں انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں؟ تو سارے اصحاب نے کہا کہ مولا آپ بتائیے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیز انسان کے رزق کو. کل پہلی بات بتائی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ پہلی بات ہے. اپنی فیملی پہ خرچ کرو، تب اللہ تمہارے لیے رزق کے اس دروازے کو کھولے گا جس رزق کی کوئی حد نہیں، اور اسی رزق کی بات ہو رہی ہے. امام سے جب آپ کے صاحب نے کہا کہ بتائیے آتا، تو امام نے چند باتیں بتائی جو بڑی اہم باتیں. امام نے کہا التعقیب بعد الغداۃ وبعد العصر یزید فی الرزق. نماز صبح پڑھنے کے بعد اور نماز عصر کے بعد اگر کوئی تعقیب پڑھتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ للہ فضل، اللہ کے پاس اضافی رزق ہے، یعنی وہ جو رزق معین اس کے علاوہ ایک اضافی رزق ہے، اور اس رزق کو خدا کا بانٹتا ہے. یقسمہ من بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، اس رزق کو اللہ طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان بانٹتا ہے، یعنی فجر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک بانٹتا ہے اللہ. اور یہ بہت اہم بات ہے. بس پہلی بات امام نے یہ کہی کہ نماز صبح کے بعد تعقیب پڑھو، تسبیح پروردگار کرو، اور نماز عصر کے بعد بھی. اب یہ امام معصوم ہے وہ بتائیں گے کہ نماز صبح اور نماز عصر کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات امام نے کہی وہ کسب الفناء یزید فی الرزق. یہ ہمارا جو گھر ہے، ہمارا گھر اور ہمارے گھر کا جو دروازہ کھلتا ہے، دروازے کے سامنے کا حصہ اور گھر کے سامنے کے حصے کو امام نے کہا کہ صاف رکھا کرو. جہاں تمہارا دروازہ کھلتا ہے اور جو تمہارے گھر کے سامنے کا حصہ ہے اسے صاف رکھا کرو. اگر تم یہ صاف رکھو گے تو یزید فی الرزق، اس سے بھی تمہارے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی سوچے جی بھائی امام معصوم کے الفاظ ہیں، اپنے دروازے کو، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کے حصے کو صاف رکھا کرو نا.
اب آپ غور کریں، اگر سارے لوگ یہی کریں گے، ہمارے گھر کا دروازہ، گھر کے سامنے کا حصہ صاف ہونا چاہیے، صاف رکھا کرو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں، صبح کے بعد عصر کے بعد تاخیر، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنے گھر کے سامنے کو صاف رکھا جائے۔ یہ جو گھر میں جالے لگے ہوتے، اس کو اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جالے نہ رہنے دیا کرو گھر کے اندر۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات امام نے کہی، وہ صلۃ الرحم۔ صلۃ الرحم یزید فی الرزق، صلہ رحم کیا کرو۔ صلہ رحم تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، کل جو بات کہی تھی، ایک چیز ہوتی ہے گھر میں بیوی، شوہر، بچے آتے ہیں، اتنے گھر میں آتے ہیں، لیکن جب گھرانہ بولا جاتا ہے تو اب چچا، پھوپھی، بڑے ابا اور خالہ، ماموں، اس طریقے سے لوگ آنے لگتے۔ گھرانہ جب بولا جاتا ہے تو صلہ رحم گھرانے سے مربوط بات ہے، خونی رشتہ دار۔ جو انسان کے خونی رشتہ دار بھی کون؟ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے، ماں کی طرف سے خالہ اور ماموں، اور باپ کی طرف سے چچا اور پھوپھی، اور انسان کے بھائی بہن، اور ادھر سے دادا دادی، نانا نانی، یہ انسان کے خونی رشتہ دار ہیں۔ اب صلہ رحم کیا کرو، اپنے خونی رشتہ دار کا خیال کیا کرو۔ بہت توجہ کریے، صلہ رحم کیسے کیا جائے اور کتنی طریقے سے صلہ رحم ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہیں۔ صلہ رحم کبھی جان کے ذریعے سے ہے، کبھی مال کے ذریعے سے ہے، کبھی فکر کے ذریعے سے ہے، اور کبھی اس طریقے سے ہوگا کہ انسان خاموش رہے۔ 4 طریقے آپ کو بتا رہا ہوں صلہ رحم کے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ جانی طریقہ، جان ابھی بتاؤں گا، مال کے ذریعے سے صلہ رحم، یہ دوسرا طریقہ، فکر کے ذریعے سے صلہ رحم، یہ تیسرا طریقہ، اور چوتھا طریقہ یہ کہ انسان خاموش رہے، خاموشی کے ذریعے سے صلہ رحم ہوگا۔ اچھا، جان کے ذریعے سے کیسے ہوگا؟ جان کے ذریعے سے اگر اپنے خونی رشتہ دار کی، بہت توجہ کریے گا، اگر خونی رشتہ دار کی جان خطرے میں ہو، ہمارے خونی رشتہ دار کی جان خطرے میں ہو، اس کو بچانے کے لیے آخری دم تک کوشش کرو۔ یہ صلہ رحم کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تمہارے خونی رشتہ دار کی جان خطرے میں ہو، اس کو، اس کی جان کو بچانے کے لیے آخری مرحلے تک کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جو اللہ اجر دے گا وہ 100 شہید کا اجر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے خونی رشتہ دار کی جان کو بچانے کے لیے آخری وقت تک کوشش کیا کہ اس کی جان بچنا چاہیے، اس کے بال بچے ہیں، اس کے اولاد ہیں، اس کی فیملی ہے۔ یہ ہوا صلہ رحم جان کے ذریعے سے، یعنی اپنا وجود لگائے انسان، اپنا وجود لگا دے، اپنے کو لگا دے تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ صلہ رحم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ صلہ رحم کا، مال کے ذریعے سے صلہ رحم کرو۔ پہلے امام کی حدیث یہ ہے کہ فمن آتاہ اللہ مالا فلیصل به قرابتہ، اللہ جس کو مال دے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے۔ مالی مدد کرے گا، مالی مدد کرے گا، بہت توجہ کریے گا، تبھی اللہ اپنے رزق سے نوازے گا۔ جان کے ذریعے سے اپنے وجود کو لگا دے کسی اپنے عزیز و اقربا کو بچانے کے لیے، یہ پہلا طریقہ۔ اپنے خونی رشتہ دار کے لیے مال لگائے تاکہ اللہ اسے بے پناہ رزق سے مالا مال فرما دے۔ آپ کو پتا ہے، آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟
جی سب سے بڑی نعمت حیات ہے، سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ ہم اگر زندگی نہ ہو تو ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ جب زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور صلہ رحم انسان کو طول عمر عطا کرتا ہے۔ صلہ رحم انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ جب زندگی ہے تبھی انسان کا خیر کر سکتا ہے، وگرنہ پیسے ہو اور زندگی نہ ہو کس کام کے؟ پیسے ہو صحت و سلامتی نہ ہو کس کام کے؟ کس کام کے پیسے؟ یعنی انسان کی اگر حیات ہی نہ ہو، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ ہے اور اٹھ نہیں سکتے، دماغ ہے اور کام نہیں کرتے، پیسہ ہے، پیسہ ہوا کرے کس کام کا یہ پیسہ؟ آنکھ کو آنکھ بنائے رکھے، دماغ محفوظ رہے، انسان صحیح و سالم رہے، یہ سب رزق ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب محفوظ تب رکھتے ہیں جب انسان صلہ رحم کرتا ہے۔ صلہ رحم کرتا ہے تو انسان کی عمر بڑھتی ہے، روایتوں میں کہا 30 سال بڑھ جاتی ہے ایک صلہ رحم کے ذریعے سے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا راوی میسر، اور امام سے نے میسر سے پوچھا، میسر بتاؤ کیا تم صلہ رحم کرتے ہو؟ صلہ رحم ایک اور بات آپ کو بتا دوں، روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی خالہ یا جس کی پھوپھی غریب ہو، اسے خاص اپنی خالہ و پھوپھی کا توجہ کرنا چاہیے۔ یہ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر تمہاری پھوپھی یا تمہاری خالہ غریب ہے تو اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ کے ساتھ خیال کرو، ان کی رعایت کرو، ان کی مالی مدد کرو۔ میسر سے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم صلہ رحم کرتے ہو؟ صلہ رحم کرتے ہو؟ تو میسر نے کہا جی آقا، میں نوجوانی میں کام کرتا تھا اور 2 درہم کماتا تھا، 2 درہم کماتا تھا، میری پھوپھی بھی غریب تھی، میری خالہ بھی غریب تھی، تو میں اپنے دونوں درہم کو کبھی کبھی اپنے دونوں 1 درہم اپنی پھوپھی کو دے دیتا تھا اور 1 درہم لے جا کے اپنی خالہ کو دے دیتا تھا۔ اپنی نوجوانی میں پیسے کماتا تھا تو اپنے خالہ اور اپنی پھوپھی کا خیال کرتا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی، امام نے پوچھا صلہ رحم کرتے ہو؟ اس نے کہا جی آقا، جی آقا، میں صلہ رحم کرتا ہوں، 2 درہم نوجوانی میں کماتا تھا تو 1 اپنی پھوپھی کو دے دیتا تھا اور 1 اپنی خالہ کو دے دیتا تھا۔ تو امام نے کہا کہ 2 مرتبہ موت آ چکی تھی تمہاری، 2 مرتبہ موت آ چکی تھی، اسی صلہ رحم کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی۔ آپ کو پتا ہے موت کے منہ سے جو چیز انسان کو نکالتی ہے وہ صلہ رحم ہے، وہ صلہ رحم ہے۔ مگر سماج اور معاشرے میں بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھتیجا چچا سے لڑا ہوا ہے، کوئی پھوپھی سے لڑا ہوا ہے، کوئی خالہ سے لڑا ہوا ہے، کوئی اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، کوئی اپنی ماں سے لڑا ہوا ہے۔ بس آپ غور کریے گا، کام مالی، بس پہلا صلہ رحم جانی، اپنا وجود لگاؤ اس کے لیے، دوسرا مال کے ذریعے سے صلہ رحم کرو، تیسرا صلہ رحم فکر کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے کیسے صلہ رحم ہوگا؟ میرے کوئی رشتہ دار ہیں، میرے چچا ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، مثال ہے، میرے چچا نماز نہیں پڑھتے، میری پھوپھی کوئی روزہ نہیں کرتی، یا میرا کوئی خونی رشتہ دار دین پر عمل نہیں کرتا، اب مجھے فکری صلہ رحم کرنا، اب اسے جا کے گائیڈ کرنا ہے، اب اسے جا کے راستہ دکھانا ہے، اب اسے جا کے متوجہ کرنا ہے کہ نماز کو آیا کرو، 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو اچھا 1 وقت کی پڑھ لیا کرو، جب 1 وقت کی پڑھنے لگے تو پہلے تم صبح بھی پڑھ رہے ہو تو ظہر عصر کی بھی پڑھ لیا کرو، جب وہ پڑھنے لگے تو کہ جب 3 وقت کی پڑھتے ہو تو 5 وقت کی بھی پڑھ لو، 5 وقت کی پڑھ لو۔ یہ فکری صلہ رحم، یہ کیا ہے؟ یہ فکری صلہ رحم ہے۔
بس وہاں اپنے جان اور اپنے وجود کے ذریعے سے صلہ رحم کرتا ہے، کھڑا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، کبھی مال کے ذریعے سے صلہ رحم کرتا ہے اور کبھی فکر کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ صلہ رحم کے لیے صرف پیسے سے صلہ رحم نہیں ہوتا، غریب کے اوپر بھی صلہ رحم ہے۔ غریب کیسے صلہ رحم کرے گا؟ فکر کے ذریعے سے صلہ رحم کرے گا، کبھی کبھی سلام کے ذریعے سے صلہ رحم کرے گا۔ صلہ رحم کا مقصد کیا ہے دین نے؟ کیوں صلہ رحم رکھا ہے؟ تاکہ آپسی محبت برقرار رہے۔ یہ جو ہم خونی رشتے دار ہیں، ان خونی رشتے دار میں آپسی محبت کو برقرار رہنا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ کبھی اس کے گھر چلے جائیں، اس سے محبت برقرار رہے گی، کبھی ٹیلی فون سے بات کر لیں، اس سے برقرار رہیں گے، کبھی کوئی تحفہ دے دیں، اس سے برقرار رہے گی، کبھی ہم سلام ہی کر لیں۔ اسی لیے حدیث نے کہا سلو ارحامکم ولو بالسلام ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، چاہے سلام کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو، بس کبھی صلہ رحم کیسے ہوگا؟ جان کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے، کبھی صلہ رحم مال کے ذریعے سے ہوگا، اور کبھی صلہ رحم کس کے ذریعے سے ہوگا؟ جی کس کے ذریعے سے ہوگا؟ فکر کے ذریعے سے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار راہ راست کو نہیں، ہم اسے راہ راست پہ لے کر آئے نا، یہ بھی صلہ رحم ہے۔ چوتھا طریقہ صلہ رحم کا، چوتھا طریقہ یہ ہے خاموشی اختیار کرے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہ کرے، اپنے رشتہ داروں پہ تہمت نہ لگائے، اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ بھی اگر ایسا بھی کرتا ہے کہ خاموش رہتا ہے، اس کے خلاف زبان نہیں کھولتا، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، اس کو برا بھلا نہ کہے، یہ بھی صلہ رحم کا ایک طریقہ، یہ بھی صلہ رحم کا طریقہ۔ اگر تم نے صلہ رحم کیا، اگر تم نے صلہ رحم کیا، بس تیسری بات امام نے جو کہی، پہلی بات صبح اور فجر کی بات آتی، دوسری بات امام نے کہا کہ اپنے گھر کے دروازے اور گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھو، تیسری بات امام نے کہی کہ اپنے خونی رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اچھا، ہمارے وہاں کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے امام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مالدار لوگوں کی برائی شروع کر دی، پیسے والوں کی برائی کرنے لگے چھٹے امام کے پاس۔ تو چھٹے امام نے خاموش کر دیا، اور خاموش کرنے کے بعد بہت توجہ کرے گا، امام نے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، مالدار لوگوں کو برا نہ کہو، لیکن کس مالدار کی بات ہے؟ امام نے کہا فَإِنَّ الْغَنِيَّ إِذَا صَارَ رَسُولًا لِرَحِمِهِ وَبَارًا بِإِخْوَانِهِ، اگر پیسے والا انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحم کرے، صرف صلہ رحم کی بات نہیں، زیادہ صلہ رحم کرنے کی بات کہہ رہا ہے، حدیث میں کہی جا رہی ہے۔ اگر پیسے والا انسان اپنے قریبی اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحم کرے یہ، اور اپنے دینی بھائیوں کا خیال کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، تو اضعف اللہ الاجر ضعفین، تو اللہ اس کو ہر عمل کا اجر ڈبل دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر پیسہ اور مالدار انسان اپنے مال کے ذریعے سے صلہ رحم کرتا ہے، یا اپنے دینی بھائی کی، برادر دینی کی کسی مشکل کو آسان کرتا ہے، تو امام نے کہا کہ اللہ اسے دو برابر، یعنی ایک عام انسان وہی کام کرے اور ایک مالدار انسان مسلسل اپنے مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرے اور اپنے دینی بھائیوں کا بھی خیال کرے، تو اللہ اس کے اجر کو ڈبل کرتا ہے، دو برابر کرتا ہے۔ پھر امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ
ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا. اس آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تمہارے پیسے اور تمہاری اولاد تم کو ہم سے نزدیک نہیں کر سکتے. توجہ کریے گا. یعنی تم اپنے پیسوں کے ذریعے سے اور اپنی اولاد کے ذریعے سے کچھ خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے. الا من آمن وعمل صالحا، مگر یہ کہ تم ایمان لے آؤ، صاحب ایمان میں انسان، اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بجا لائے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. ایمان اور عمل صالح اگر ہے تو تمہارے عمل کا جو ہم اجر دیں گے وہ 2 برابر دیں گے. وہ کتنا دیں گے؟ 2 برابر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے لامحدود رزق تک رسائی حاصل کرنا ہے تو تاکہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اپنے گھروں کے سامنے کے حصے کو صاف اور صلہ رحم کیا جائے. صلہ رحم کیا جائے. صلہ رحم انسان کو کیا کیا دیتا ہے؟ کیا کیا دیتا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے ابھی کتنے دن ہوا کورونا کو گزرے ہوئے؟ کورونا کو گزرے ہوئے کتنے دن ہوا؟ کتنی عظیم نعمت ہے صحت سلامتی اور یہ زندگی. صلہ رحم انسان کو بھائی سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ بڑی لمبی حیات پاتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے اس کے بارے میں؟ آخر اللہ نے اس کو لمبی عمر کیوں دی ہے؟ اس کو لمبی عمر کیوں دی ہے؟ اپنے چچا کے دل کو ٹھنڈا کرو، اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھنڈا کرو، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنے ماموں، اپنے بھائی بہن، اپنے قریبی رشتہ داروں کے دل کو ٹھنڈا کرو تو اللہ تمہیں اپنے لامحدود رزق سے نوازے گا. لامحدود رزق سے نوازے گا. یہ صلہ رحم انسان کو کیا کیا دیتا ہے اس پہ بھی توجہ کریے گا. جو امام نے تیسری بات کہی صلۃ الرحم تو حسن الخلق، عجیب بات دیتا ہے. صلہ رحم انسان کے اخلاق کو اچھا بنا دیتا ہے. یعنی تم صلہ رحم کرتے جاؤ تمہارا اخلاق اچھا بنتا چلا جائے گا. یہ پہلی بات. بس صلہ رحم سے اخلاق اچھا ہوتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات امام نے کہی وہ صلۃ الرحم تسمع الکف. تسمع الکف انسان کو سخی بناتا ہے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. آپ یہ بتائیے جب ایک انسان زندگی بھر اپنے خونی رشتے داروں کے ساتھ کرتا رہے گا، کرتے 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 ایک انسان سخی بن جائے گا. سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ الذی یأکل ویعطی، جو خود بھی کھائے اور جی سخی کسے کہتے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیے گا محمد علیہ محمد. سخی کسے کہتے ہیں؟ الذی یأکل ویعطی. اکیلا کھاتا ہے یا کھلا کے کھاتا ہے؟ جی کھلا کے کھاتا ہے. کھلا کے کھاتا ہے. اور یہ فلسفہ بالکل طے ہے، کھلاؤ گے تو دے گا اللہ. یہ طے شدہ بات ہے. اگر دو گے تو دیں گے. یہ صلہ رحم کا سیدھا سیدھا فلسفہ ہے. تو تم نے اتنی ہی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ تم اپنے خونی رشتے دار کو خوش نہ کر سکو. اتنا ہی سلیقہ نہیں تم میں، اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے. یہ جب انسان پھنستا ہے، بہت توجہ کریے گا، جب انسان کہیں پھنستا ہے تب اب جب پڑھتی اس کے اوپر تب سوچتا ہے کہ اب چلتے ہیں ان کو راضی کریں، ان کو راضی کریں. ان کا دل دکھایا ہے، ماں کا دل دکھایا ہے، میں چچا سے مرا ہوا ہوں. بھائی صاحب دین پہلے سے بتا رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، چچا
بھائی بہن پھوپھی، یہ سب وہ رشتے ہیں آپ لڑ بھی لیجیے تب بھی نہیں ٹوٹتے. لڑکے بھی بھائی رہے گا، لڑکے بھی پھوپھی رہے گی، یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. جب نسبی رشتے ہوتے ہیں یہ بیوی کی طرح نہیں ہوتے کہ طلاق سے ٹوٹ جائے. وہ ایک رشتہ طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے. پر چچا پھوپھی بھائی بہن ماموں خالہ توڑتے رہیے، آپ توڑتے رہیے اور ٹوٹتے نہیں. تو کیوں نہ جو رشتہ ٹوٹے ہی نہ، کیوں نہ اسے ہمیشہ بنا کے رکھا جائے. اب آپ دیکھیے صلہ رحم انسان کو کیا کیا سکھاتا ہے. آپ بتائیے پہلی چیز کیا بتائی تھی حدیث میں؟ انسان کے اخلاق کو اچھا کرتا ہے. اخلاق کو صلہ رحم کرو تمہارا اخلاق اچھا ہوگا. نبی ہمارے بھیجے گئے تھے، بہت توجہ کریے گا. اخلاق تو بہت اہم چیز ہے. آپ کو ایک حدیث رک کے پڑھوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ بتائیے اگر ہم اور آپ سے کہا جائے کہ 2 ہی دن زندہ رہنا ہے اور 2 دن کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، اس 2 دن میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیں ذرا، کتنے پیسے جمع کیے جائیں؟ جی پیسے بینک میں لے جا کے جمع کریں یا جتنے پیسے سب نکال لیں؟ کیا کریں؟ کوئی بات ذہن میں نہیں آتی؟ جی امام نے، چھٹے امام نے کہا کہ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ 2 دن زندگی کے بچے ہیں تو پہلے دن ادب سیکھوں گا. کیا؟ کیسے بولا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے، کیسے سماج میں رہا جاتا ہے، کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ. پہلے دن ادب سیکھوں گا اور دوسرے دن سیکھے ہوئے ادب کے مطابق زندگی گزاروں. اتنا اہم ہے انسان کی زندگی میں ادب، اتنا اہم ہے انسان کی زندگی میں اخلاق، اتنا اہم ہے کہ نبی گرامی نے کہا وہ اس کو لتتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاقی فضیلتوں کو دنیا تک عام کر سکوں، اخلاقی فضیلتوں کو دنیا تک پہنچا سکوں. بس پہلی چیز صلہ رحم انسان کے اخلاق کو اچھا کرتا ہے. یہ پہلی بات. ہماری اور آپ کے چوتھے ماں آپ کیسے صلہ رحم کرتے تھے؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے آ کے امام کو برا بھلا کہنے لگے. بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا. امام کے اصحاب امام کے ساتھ تھے. برا بھلا کہہ کے وہ جب چلے گئے امام کے رشتہ دار تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلو تم کے گھر، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اپنے اس رشتہ دار کا جواب کیسے دیتا ہوں. امام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا چلو گے میرے ساتھ؟ تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ امام اس کو مضبوط جواب دیں گے. اس نے گالیاں تک امام کو دی تھی. کہا ہاں آقا ہم چلیں گے. اب امام گئے، جب جانے لگے تو قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صاحب ایمان تو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس ان کے یعنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ بھی محسنین سے محبت کرتا ہے. جو لوگ نیک کام کرتے، جو لوگ حسن سلوک کرتے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرتے، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے. اب وہ دعوی کہتا ہے کہ جیسے امام نے آیت پڑھی ہم سمجھ گئے کہ امام اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے. اب جب امام اپنے رشتہ دار کے دروازے پہ پہنچے تو امام نے کہا کہ جاؤ اس سے کہو باہر آئے. اب جب بلایا ان لوگوں نے تو سمجھا کہ امام بدلہ لینے کے لیے آیا. جب باہر آیا تو امام نے کہا جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا اگر وہ میرے اندر باتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے.
اور اگر میرے اندر نہیں پائی جاتی تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اگر تیرے اندر پائی جاتی ہے تو تجھے معاف کرے۔ آپ ذرا اور طریقہ بات کے اوپر دونوں بات کو اپنی طرف نسبت کی امام نے، اگر میرے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ کہنا یہ چاہیے تھا نا کہ اگر تیرے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ تجھے معاف کرے، کہنا یہی تو چاہیے تھا۔ اور امام نے کتنے پیار سے اسے بتایا، اپنی بات کو پہنچایا ہے۔ اگر میرے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میرے اندر نہیں پائی جاتی تو اللہ کیا کرے، تمہیں معاف کرے۔ آپ کو پتا اس نے کیا جواب دیا؟ آقا جو کچھ بھی تھا سب میرے اندر پایا جا رہا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا ادفع بالتی ہی احسن، بدی کا جواب اچھائی سے دیا کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے بدی برائی کی ہے تو ادفع بالتی ہی احسن، اس بدی کا جواب اچھائی سے کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم نے برائی کا جواب، بدی کا جواب اچھائی سے دیا تو وہی تمہارا قریبی دوست ہو جائے گا۔ تو کیوں نہیں اللہ کا نام لے کر اگر میرے کسی بھائی سے، میری بہن سے، ماں باپ سے، کسی قریبی رشتے دار سے اگر کوئی دوری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ زندگی سے ہمارے مشکلات کا خاتمہ کر دے۔ آپ نے دیکھا صلہ رحم کے ذریعے سے میرا اخلاق اچھا ہو رہا ہے۔ جب میں صلہ رحم کی بات کریں گے ہم تو نتیجے میں جا کے اس سے گفتگو کریں گے، اس سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ بس صلہ رحم انسان کے اخلاق کو اچھا کرتا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، صلہ رحم انسان کو سخی بنا دیتا ہے۔ ایک دن میں کوئی سخی نہیں ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا ایک دن میں۔ یہ بتائیے بھائی صاحب، دیتے دیتے دینے کی عادت پڑتی ہے، پتہ کیسے چلے گا میں سخی ہوں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں بتائیں گے آپ؟ ایک سلام پڑھتے اور محمد آل محمد اچھا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ مجھے بتائیے، یہ بتائیے پیسہ ہمارے انڈر میں ہوتا ہے یا ہم پیسے کے انڈر میں؟ بتائیے، نہیں بتائیں گے؟ پیسہ ہمارے انڈر میں ہوتا ہے یا ہم پیسے کے انڈر میں؟ جی جواب برا ہے، جواب برا ہے۔ سب کے پاس ظاہر میں پیسہ ہوتا ہے، ظاہر میں سب کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پر دو طرح کے لوگ ہیں سب معاشرے میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر میں پیسہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیسے کے اندر میں۔ ہو گئی بات؟ ہاں، پتا کیسے چلے گا؟ توجہ کریے گا۔ آپ کو پتا ہے سخی کسے کہتے ہیں، سخی کسے کہتے ہیں، اور کنجوس کسے کہتے ہیں؟ یہی فرق ہے، سخی اور کنجوس میں یہی فرق ہے۔ توجہ کریے گا، اپنی محنت کا پیسہ، بڑی محنت سے پیسہ حاصل ہوتا ہے، محنت کا پیسہ آسانی سے دوسرے کے لیے نہیں نکلتا، یا نکل جائے گا؟ نہیں نکلتا صاحب۔ اگر اپنی محنت کا پیسہ آسانی سے دوسرے کے لیے نکل جائے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ پیسہ میرے انڈر میں، مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ پیسہ میرے انڈر میں ہے، اور لیکن اب اگر نہ نکلے، کبھی کبھی کچھ لوگ کسی کو تھوڑا بہت دے دیتے جذبات میں آ کے، تو بعد میں سوچتے تو نیند نہیں آتی ہے، بعد میں سوچتے تو انہیں نیند نہیں آتی، آج میرے 2000 چلے گئے۔ اگر آسانی سے نکل جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مجھے بتائیے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ اس کے اندر میں، اور لیکن نہ نکلے تو یہ خود پیسے کے اندر میں ہے۔ اسی کو سخی کہتے ہیں، کس کو؟ اگر آسانی سے
دوسرے کے لیے میری جیب سے پیسے نکلے اس انسان کو کیا کہا جائے گا؟ سخی. اور اگر نہ نکلے تو کنجوس. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بتائیے یہ ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ ہے, یہ بند ہوتا ہے تو کیسے بند ہوتا ہے؟ جی ایسے بند ہوتا نہیں ہوتا. ہاتھ اپنی طرف بند ہوتا ہے. عجیب بات ہے, ہاتھ کسی طرف بند ہوتا ہے؟ ایسے بند ہوتا ہے نا, اپنی طرف بند ہوتا ہے. بخیل انسان صرف اپنے کو دیکھتا ہے. بہت آنکھ کھلے گی تو کوئی مدرسہ یا کوئی اسکول بنائے تو کہے گا کہ میرے بھائی کا لڑکا اس کو لے لو, چچا کا لڑکا اس کو لے لو, میرے خالہ کا لڑکا ہے, میری پھوئی کا لڑکا ہے, اسے لے لو. اس کو دوسرا دکھتا ہے کہ یہ بھی بخیل ہے. چاہے خالہ بھائی بہن کے لڑکے کو کچھ نہ آتا پر جو کہ لے لو ان کو لے لو, تو اپنے میں گھومتا رہتا ہے. یہ بخیل انسان. سخی انسان ہونا چاہیے. خود بھی کھاؤ اور جی اگر سے اوپر اللہ مالا مان کرے وہ رزق سے کھلاؤ تاکہ اللہ تمہیں دے. کھلاؤ. بس صلہ رحم کیا کرتا ہے ذرا مجھے بتائیے گا. پہلی چیز بھائی صاحب ہم لوگ ایک اور بات روک کے کہوں گا لیکن ایک سلوات پڑھیں گا محمد اور آل محمد. ابھی جو یو ایس بی فلش ہے, یو ایس بی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, اور ایکسٹرنل ہارڈ ہے. کتنے کا ہارڈ ہے؟ کتنے جی بی کا؟ کوئی 1000 جی بی کا ہے, بٹ تیرا بائٹ ہے 2000 جی بی کا ہے. یہ جو اللہ نے ذہن دیا ہے, دماغ دیا ہے, اس کی کیپیسٹی کتنی محدود ہے یا انلمیٹڈ ہے؟ انلمیٹڈ ہے نا. اور اگر خالی لے کے چلیں گے اس کو وہاں پہ کہاں خالی لے کے چلے گئے؟ اوپر خالی لے کے چلے گئے, وہاں گوگل میں نہیں ہے کہ آپ سرچ کر لیں گے اللہ کچھ پوچھے گا. اور پھر فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ کہیں کہ ان پر اتنا انلمیٹڈ دماغ دے کے بھیجا تھا, جیسا لے گئے تھے بالکل خالی لے کے چلے آئے, اور لائے تھے تو بغیر وائرس کے وائرس بھرا ہوا لے گیا, نہ جانے کتنی طرح کا وائرس لے کے چلے آئے. تو کچھ حدیثیں, کچھ آیتیں, کچھ باتیں ہمیں سیکھنا ہوگا. اور ایک اور بات آپ سے پوچھوں گا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کو پتا ہے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ جی کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں؟ کچھ مجلسوں میں بڑے نعرے لگتے ہیں وہاں آ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ لگنے بھی چاہیے, پر جب مجمع جاتا ہے یہاں سے فرش سے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ چلا جاتا. کیسے چلا جاتا؟ جی خالی ہاتھ چلا جاتا. مگر کچھ مجلسوں میں مجمع بڑے سکون سے باتوں کو سنتا ہے, جیسے ماشاءاللہ سے آپ حضرات سنتے ہیں باتوں کو بڑے اطمینان سے, بڑے سکون سے, بڑے پیار سے سنتا ہے. اور جب گھر جاتا ہے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ تو فرش ازا کی بات دسترخوان پہ چھٹ جاتی ہے. کہاں چھٹ جاتی ہے؟ دسترخوان پہ. فرش ازا کی بات گھر تک جب پہنچے تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے. تو کچھ یاد کر کے جانا ہوگا. کیا کر کے جانا ہوگا؟ یاد کر کے. صلہ رحم کیا کیا کرتا ہے آپ بتائیے ذرا, آپ بتائیں. پہلی بات صلہ رحم اخلاق کو اچھا کرتا ہے, پہلی بات. دوسری بات بتائیے کیا کہا؟ انسان کو سخی بناتا ہے. تیسری بات صلہ رحم کرو تو طیب النفس, صلہ رحم تمہاری روح کو پاکیزہ کرتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کتنا اہم مرحلہ, روح کو پاکیزہ کرتا ہے. یہ تین باتیں. پہلی بات ذرا بتائیے کیا بتائیں بیٹا نے؟ صلہ رحم کیا کرتا ہے؟ اخلاق کو اچھا کرتا ہے. دوسری بات انسان کو سخی بناتا ہے. تیسری بات انسان کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے. تین باتیں وہی نہیں ہوئی. چوتھی بات صلہ رحم تزید فی الرزق, تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. تم صلہ رحم کرو, خدا ہے
یہ کسی انسان سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے، خدا ہم اور آپ سے معاملہ کر رہا ہے. صلہ رحم کرو، ہم تمہارے رزق کو لامحدود خزانے سے ہم دیں گے، اپنے لامحدود خزانے سے تمہیں رزق دیں گے. 4 باتیں. 5ویں بات، کچھ لوگ ایکسیڈنٹس میں دنیا سے چلے جاتے، کچھ لوگ ڈوب کے مر جاتے، کچھ لوگ دیوار کے گر جانے سے مر جاتے، کچھ لوگ جل کے مر جاتے. اسی کو ناگہانی موت کہتے ہیں، اسی کو حادثاتی موت کہتے ہیں. صلہ رحم کیا کرو تم سی فل اجل، ناگہانی موت سے یہ صلہ رحم تمہیں بچا لے جائے گا. یہ تمہیں حوادث حادثاتی موت سے تمہیں بچا لے جائے گا، تمہاری زندگی کو بابرکت بنا دے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد اور آل محمد. خیر گجرات میں ایک چیز بہت اچھی میں نے دیکھی ہے، بہت ہی اچھی دیکھی ہے، اور مجھے زیادہ دوسری جگہوں میں یہ چیز نہیں دیکھتی ہے، پر گجرات میں مجھے ایک کلچر دیکھتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کے ہاتھ کو چومتی. یہ بہت اچھا کلچر ہے، بہت اچھا کلچر ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں پتا. پر یہاں کے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے گجرات میں کہ وہ اپنے باپ کا اولاد اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم کے ملے گی تو باپ کا ہاتھ چومے گی. بہت ہی تاکید ہے دین کی اور بہت اچھا کلچر ہے. ماں کے پیشانی کو بھی چومنا چاہیے اور ماں کے ہتھیلی کا بھی بوسہ دینا چاہیے. اور علماء کی سیرت یہ ہے کہ اپنی ماں کی پیشانی چوم کے سویا کرو، اپنی ماں کے ہاتھ کو بوسہ دے کے سویا کرو. یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. نبی کی حدیث پڑھوں اور باقی باتیں آپ کے خدمت عرض کروں گا. نبی کا فرمان ہے من قبل بین عینی امہ کان لہ ستر من النار. اپنی ماں کی پیشانی کو چوما کرو. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کی ماں نہ ہو، خالہ ہو، تو حدیث کہتی ہے کہ اپنی خالہ کی پیشانی کو چومو، اپنے خالہ کی ہتھیلی کو چومو. من قبل بین عینی امہ کان لہ ستر من النار. اگر تم نے اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا تو یہ بوسہ تمہیں جہنم سے بچا لے جائے گا، یہ بوسہ تمہیں جہنم سے بچا لے جائے گا. یہ حجاب بنے گا جہنم کے لیے، یہ جہنم کے لیے سپر بنے گا. پر امام کی حدیث سے 3 باتیں عرض کر چکا. رزق میں اگر اضافہ چاہتے ہو کہ اللہ کا فضل تمہارے شامل حالت ہو، نماز صبح اور عصر کے بعد کافی، اس کے بعد اپنے گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھو. تیسری بات صلہ رحم کرو. پھر امام میں تفصیلی حدیث ہے والقبول فی طلب الرزق، رزق کی تلاش میں جتنا سویرے ہو سکے نکلا کرو. اور تلاش رزق میں سویرے نکلنے کی ضرورت ہے. جتنا سویرے نکلو گے اتنا ہی اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا. 4 باتیں. 5ویں بات الاستغفار. الاستغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. قرآن کی اعلیٰ آیت ہے اگر کسی بستی کے لوگ، کسی قریے کے لوگ متقی پرہیزگار بن جائے اور صاحب ایمان بن جائے تو ہم نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے. بس امام نے کہا صبح و فجر کے بعد کافی. امام نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ گھر کا دروازہ صاف رہے، صلہ رحم کیا کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. وہ استعمال الامانہ، اگر کسی کی امانت ہے تو امانت کو واپس کرو، امانت دار بن کے جیو. امانت داری میں انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے. اس کے بعد امام نے کہا قول الحق یزید فی الرزق. دیکھو ہمیشہ حق بات کہا کرو. اگر حق کہو گے تو اللہ رزق کو بڑھا دے گا. بڑی اہم بات ہے. چاہے چچا ہو،
چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ماں یا باپ ہی کیوں نہ ہو، حق بات کا، حق بات انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ وہ اجابت المؤذن، مؤذن جب اذان دیا کرے تو اس کی اذان کو دہرایا کرو، یہ بھی انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ الوضو قبل الطعام، کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اگر کھانے سے پہلے وضو کر دو یہ بھی انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اب لو ما یسقط من الخوان، دیکھا ہوگا برتن سے دسترخوان پہ کچھ دانے گر جاتے ہیں، کہا دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے کو اگر کھاؤ گے تو یہ بھی تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ اس کے بعد آخر میں امام نے کہا کہ من سبحا کل یوم 30 مرہ، اگر کوئی ہر دن 30 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے ہر دن 30 مرتبہ، تو 70 بلائیں دور ہوں گی، جس میں سب سے آسان اللہ فقر کو مٹا دے گا، اللہ غربت کو مٹا دے گا، اللہ تندرستی کو مٹا دے گا۔ اب آپ نے دیکھا انسان کی خوشحالی سے اخلاق کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اسی روایت میں امام نے کہا وَمُوَاسَاةُ الْإِخْوَانِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو نا، یہ ہمدردی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت پیاری بات جو ملیحہ وادی نے کہی ہے، پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بحب انام، نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام، اگر لوگوں کی ہمدردی نہ پائی گئی تو نہ رسالت کام آئے گی نہ امامت کام آئے گی، پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بحب انام، نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام، دل ہو بے سوز تو محمد ہے طواف و احرام۔ اگر دل میں دوسرے کی ہمدردی نہ پائی گئی تو طواف و احرام میں کار ہے۔ سب سے بہتر عمل خیر اعتماد عوام، نماز کے بعد بہترین عمل یہ ہے کسی مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کو دور کیا جائے، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ انسان کے کام آنے کی بات ہے، مسلمان اور مومن کی بات نہیں۔ بس عزیزان محترم، آج کی مجلس میں جو باتیں آپ کو بتائیں وہ یہی کہ پہلی شے کہ انسان کو اللہ اپنی لامحدود رزق سے نوازے گا، وہ پہلی چیز اپنی فیملی بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ خرچ کرو ان کے اوپر۔ دوسرا مرحلہ ہوا عزیز و اقارب کا، خاندان کا، گھر گھرانے کا، جسے ہم اور آپ انہیں رشتے دار کہتے ہیں۔ ایک بات اور کہوں اور اپنے مسائل کے کر تنبت کو تمام کروں گا۔ دین میں آپ کو پتہ ہے اچھا کون ہے؟ آپ معلوم ہے اچھا کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، میرے نبی کی حدیث ہے، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے خونی رشتے دار کا اچھا ہو۔ صاف صاف بات ہے، جو اپنے بھائی کا اچھا نہ ہو، جو اپنی ماں کا اچھا نہ ہو، جو اپنے خونی رشتے دار کا اچھا نہ ہو، ہمیشہ یاد رکھیے گا کبھی بھی وہ آپ کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام نے کہا کہ جو لوگ اپنے خونی رشتے داروں سے بڑے ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی دوست نہ بنانا، جسے ہم اور آپ دین کی زبان میں قاطع رحم کہتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوگا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزان محترم، رحمت کو تمام سر رہا، لیکن اہل بیت کے لیے بہت سخت دن، بہت سخت دن۔ جب سید الشہداء کے مسائل کو اہل بیت نے بیان کیا، جب سکینہ نے اپنے بابا کا مسائل پڑھا، زینب نے اپنے بھیا کا مسائل پڑھا، سید سجاد نے امام عالی مقام کا مسائل پڑھا، تو ہر ایک نے مل کے ایک ہی بات کہی۔ زینب روئی تو کہتی تھی کہ میرا ماجایا پیاسا مارا گیا، میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ سید سجاد 35 برس تک روتے رہے، اور جب بھی پانی آتا تھا تو پانی دیکھ کر امام سجاد رونے لگتے تھے، اور ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ فرات کا پانی موجے مار رہا تھا، درندے فرات کا پانی پی رہے تھے، مگر میرے بابا کو ایک بوند پانی نہ دیا گیا، میں کیوں نہ روؤں؟
میرے بابا کو پیاسا مارا گیا، میرے بابا کو عالم قربت میں مارا گیا، میرے بابا کو بلا کے مارا گیا۔ اور جب سکینہ حسین کے مسائل پڑھتی تھی تو سکینہ یہی کہتی تھی، حتیٰ مجتمع سے سکینہ نے یہی پوچھا کہ میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا کے سقیا بھی اب تو دلا تشانا، میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں میرے بابا کو پیاسا مارا گیا، مگر حسین کی پیاس اصل ختم ہو گئی تھی۔ اللہ جانے سکینہ تب تک پیاسی رہی، اسی لیے مقام حمد سے جب مزید کا قافلہ اڑا اور شکر پانی لینے گیا، پانی لے کر آیا اپنے فوج کو پلانے کے لیے، حسین کی بیٹی سکینہ اٹھ کے گئی، مگر اب بھارتیہ گوشت میں پرورش یافتہ سکینہ تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے شکر سے کہا، اے شکر میرا گلے پیاس سے بھلا جا رہا ہے، جب مجھے فوج والوں کو پانی پلا لینا اور تھوڑا سا پانی بچ جائے تو مجھے پیاس کا میرا سینہ پیاس کی وجہ سے بھلا جا رہا ہے۔ شکر کو چھٹا پڑا، سکینہ خاموشی کو دیکھ کر سمجھی شاید شکر مجھے پانی پلا دے گا۔ حسین کی بیٹی پیچھے پیچھے جاتی رہی، سب کے مرتبہ جگہ پہ بیٹھ جاتی، جب شکر نے اپنے موقع فوج کو مانگے پلا لیا، سکینہ بھی اپنی قدم میں پاؤں سے آگے بڑھی، اے شکر میں راضی ہو مجھے پانی دے دے۔ ایک مرتبہ شکر نے مشورہ کہا کون دیا، سکینہ سچی کے پانی نہ لیا، مگر قیامت ہو گئی۔ شکر نے پانی زمین پہ آ دیا، حسین کی بچی سکینہ پڑ گئی، عجب نہیں بنایا کر کیا اے چچا، ارے تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی، عجب نہیں معاشرت باز کرتی ہو۔ سکینہ مجھے معاف کرنا، تمہارا چچا فاصلوں کو گٹھا کے فرات کے کنارے سو رہا، فضا میں قرآن تھا، وہ حسین وہ مسلمان، وصيام الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وبالها وبنيها والسبع المستودع فيها باسمك تسمرتها يا الله 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 معبود محمد و محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت میں شرف مقبولیت عطا فرمائے، ہمارے معصوموں کو رومال صفرا میں جگہ عنایت فرمائے، معبود حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں تجھے سکینہ بنت حسین کی حرمت کا واسطہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما دے۔ معبود ان میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سامنے سو چکا، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سب پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے ماں کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہمیں ان کے آباد منصات میں شفاعت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم